بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب اور کیسے ہوئی اور ان کو کس شہر میں دفن کیا گیا؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ام ایمن اور ان کے بیٹے کی پرورش کس نے کی؟ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں واقعہ کی تفصیل کی طرف۔ حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور آپ طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کو اور ام ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد واپسی اختیار کر لی۔ کار از قضا راستے میں بیمار ہو گئیں اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات پر ان کا شہکار مرثیہ پہلے گزر چکا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو دل آویز نصیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے سرخانے کھڑے لختے جگر کے چہرے پر محبت بری الوداعی نظر ڈالی اور کہا، اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ خدا کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا تھا۔ جب قرعہ اندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر کہنے لگی، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کی رحلت کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ عبد المطلب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر عمدہ عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا۔ چونکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دادا کے پاس جاتے بے دھڑک اس بچھونے
सोने पर चढ़ जाते। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आपको खींच कर उतारना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहा करते, मेरे बेटे को इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा ये बेटा इतने बुलंद मुकाम पर फाइज होगा कि इससे पहले कोई अरब इस मर्तबे तक ना पहुंचा होगा। फिर आपको अपने पहलू में बिठाते और आपकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते जाते। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में जरा सी लापरवाही भी अब्दुल मुत्तलिब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। उम्मे ऐमन कहती हैं कि सईदा आमना की वफात के बाद मैं ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी। एक दिन मैं जरा सी गाफिल हुई तो आप बाहर निकल गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अब्दुल मुत्तलिब आपको साथ लिए हुए मेरे पास आ खड़े हुए और मुझसे पूछा, तुझे पता है मैंने अपने बेटे को कहाँ पाया? नहीं हुजूर, मैंने डरते डरते जवाब दिया, ये उधर बेरी के पास बच्चों के साथ खड़ा था। अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, फिर मुझे तनबीह की, मेरे बेटे के बारे में आइंदा ऐसी गफलत का मुजाहिरा ना करना। तुझे पता नहीं है कि अहले किताब को इसके नबी बन जाने का धड़का लगा हुआ है। मुझे डर है कि इसको कहीं इनके हाथों नुकसान न पहुंच जाए।